ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے ای میل ہے جماعت رضا مصطفیٰ، اور یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بیدم شاہ وارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کلام ہے اور اس کا جو شعر ہے بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، اس کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے بارے میں یعنی میری کیا رائے ہے؟ دیکھیں، اول تو یہ کہ علماء کرام کا جس مسئلے پہ آپس میں اختلاف یا علمی بحث چل رہی ہوتی ہے اس کے اوپر میں اپنی رائے جلدی نہیں دیتا، مگر یہ کہ اس جواب کے لیے اتنا فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ سمجھاؤ بتا دو، سمجھا دو بتا دو، سمجھ میں نہیں آ رہا میرے سمجھانے سے کیا ہو جائے گا۔ دونوں نے اپنی اپنی دلیلیں دے دی ہیں، آپ کو جس کی بات سمجھ میں آ جائے آپ اس کی بات کو قبول لیں۔ اب اس میں میرے سمجھانے سے کوئی خاص چیز سمجھ میں آئے ایسا مجھے لگتا نہیں ہے۔ پھر میں آپ کو مسئلے سے ہٹ کے تھوڑا فیوچر کو لے کے بات کروں گا، کچھ ایسے سیاق و سباق پہ بات کروں گا تاکہ آپ کو یہ چیز آئندہ کے لیے بالکل ہی کلیئر ہو جائے کہ جب کسی علماء کے اندر دو مسئلوں میں اختلاف ہوتا ہے تو وہاں پر وجہ کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھ میں ابھی اس سوال کے جواب سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، بعد میں اس سوال پہ بات کروں گا۔ ویڈیو اگر لمبی ہو جائے جو دیکھنا چاہے دیکھ لے، جو نہیں دیکھنا چاہے وہ اس کو اسکپ کر سکتا ہے۔ ہوتا اس طرح ہے کہ کسی بھی مسئلے کو لے کر جب علماء کرام کسی عوام الناس کو کسی چیز کے لیے یہ کہہ کر منع کرتے ہیں کہ آپ اس سے پرہیز کریں، آپ اس سے بچیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر یا تو مشابہت پائی جا رہی ہوتی ہے یا پھر ان کے کسی نہ کسی اعمال کے خراب ہونے کا اندیشہ یا خطرہ ہوتا ہے، لہذا علماء اس کو عوام کو منع کر دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کا کام یہ نہ کریں، اور یہ عوام کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اور اس کے پیچھے پوری عالم دین کی ایک فلسفی موجود ہوتی ہے، پوری قرآن اور حدیث کی دلائل اور بہت بڑا ایک سوچا سمجھا یعنی آپ کے آخرت کے لیے پورا پلان ہوتا ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ ہو جائے گا، لہٰذا آپ کو پوری ڈیٹیل نہ سمجھاتے ہوئے صرف وہ اشاروں میں کہہ دیتے ہیں کہ آپ اس چیز کو نہ کریں یا اس چیز کو کریں۔ اس کے لیے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا، دو مسئلے آپ کے کلیئر بھی ہو جائیں گے زندگی بھر کے لیے۔ وہ دو مسئلے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ بحث کا باعث بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی میں کلیئر کر دوں گا، ساتھ ساتھ آپ کو یہ قاعدہ بھی سمجھ میں آ جائے گا فیوچر کے لیے کہ اگر ایسا معاملہ دو علماء میں پیش آئے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ مسئلہ یہ چلتا ہے کہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ محرم میں تازی داری کے دنوں میں خاص طور سے 10 محرم الحرام کو کالا لباس نہ پہنا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کالا لباس پہننے کی جو ممانعت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مشابہت کی بنا پر، لہٰذا اگر کوئی ایسا شخص ہے جیسے اس کو گھر میں پورے دن رہنا ہے یا پھر خاتون ہے کہ گھر میں رہنی ہے اور شیعہ سے اس کو مشابہت اس وقت نہ تو اس دور میں اس کو اس جگہ سے گزرنا ہے نہ پھر وہ ایسے علاقے میں کہ جہاں پر شیعوں کی اکثریت ہو، لہٰذا اگر وہ لوگ ایسا لباس پہنیں گے تو اس میں حرج والی کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ جو مشابہت پائی جا رہی ہے وہ اس جگہ پہ نہیں پائی جا رہی، لہٰذا جب مشابہت ختم تو وہ حکم خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے یعنی ایک ایسا عالم دین ہے جو دنیا کے اندر اپنی سنیت کے لیے مشہور ہے، اب کیونکہ یہ بھی علماء کا فتویٰ ہے کہ آپ لوگ 10 محرم کو کالے کپڑے نہ پہنیں، اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی ایسا عالم دین سنی کالا لباس پہنے ہوئے دکھے تو آپ اس کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ نے تو پہنا ہے۔ کیوں؟ آپ کو منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک عوام میں سے ہو، آپ کو دنیا نہ جانتی نہ پہچانتی، لہٰذا اگر آپ کالا لباس پہنو گے اور کسی ایسی محفل مجلس علاقے گلی محلے سے گزرو گے خاص 10 محرم کو کہ جہاں پہ شیعوں کی اکثریت ہو یا جہاں مکس آبادی رہتی ہو، تو یقیناً آپ کو شیعہ سمجھ لیا جائے گا، اس لیے علماء نے آپ کو منع کر دیا۔ اب کیونکہ عالم دین اگر اس طریقے کا لباس پہنے گا جو کہ بلیک ہو تو اس کو پوری دنیا سنیت کے نام سے جانتی ہے، تو اس پہ شک شبہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بندہ جو ہے وہ شیعہ ہے، لہٰذا جہاں پہ مشابہت ختم ہو جائے گی وہاں پر وہ چیز اس کے لیے اپلائی نہیں ہوگی۔ تو یہ کہنا کہ عالم دین نے پہنا ہے اور ہم نہیں پہن سکتے، یہ عوام کو روا نہیں ہے، ان کا پہننا کسی حکمت سے ہوتا ہے اور آپ کو منع کرنا بھی آپ کے آخرت کی بھلائی اور حکمت سے ہوتا ہے، اس لیے آپ کے لیے وہ چیز ممانعت یعنی قرار پاتی ہے۔ اس کے سوا ایک مسئلہ اور چلتا ہے کہ اہل بیت کو حضرت علی کو علیہ السلام کہیں یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علیہ السلام کہنا چاہیے، کچھ لوگ نہیں کہنے چاہیے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بارِ شریعت کے اندر لکھا ہے کہ غیر نبی، غیر فرشتوں، رسولوں کے سوا
तमाम को अलैहिस्सलाम नहीं कहना चाहिए, बचना चाहिए। अब यहाँ बचने की भी एक ख़ास देखें मुशाबहत है, क्योंकि एक ऐसी मजलिस है कि जहाँ पे सब लोग बैठे हैं, हर तरीके का बंदा बैठा है। अगर वहाँ पर आप हज़रत अली का ज़िक्र करेंगे और बार बार ये चीज़ कहेंगे हज़रत अली अलैहिस्सलाम या हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम, तो सामने वाला यकीनन आपको शिया तसव्वुर करने लगेगा। इसीलिए उलमा किराम ने आपको ये बात कही है, ये चीज़ किताबों में लिखी है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, लिहाजा मुशाबहत ना पाई जाए, ये आपकी भलाई और खैर के लिए बात जो है वो कही जाती है। अब ये सवाल आता है कि हज़रत अली को अलैहिस्सलाम कहना चाहिए या बचना चाहिए। अब इसके अंदर जवाब ये दिया जाता है कि अलैहिस्सलाम नहीं कहना चाहिए। तो वो लोग अपनी दलील में कहते हैं कि जी फ़ला आलिम तो कह रहे हैं और फ़ला आलिम तो कह रहे हैं। इसके पीछे भी दरअसल मसला यही होता होगा, आपने देखा होगा गाज़ी मिल्लत हाशमी मियाँ साहब और मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब भी जो है हज़रत अली या अहले बैत के लिए अलैहिस्सलाम लगाते हैं। अब आवाम कहती है जी वो तो लगाते हैं, आप हमको मना कर रहे हो, अगर नाजायज़ है कि वो नाजायज़ कर रहे हैं। तो मसला इतना सख्त कभी कभी नहीं होता कि नाजायज़ है या हराम है कि वो इसलिए कर रहे हैं। मसला ये होता है कि आपके लिए बहुत सारे अहकाम जुदा होते हैं, आलिम दीन के लिए बहुत सारे अहकाम जुदा होते हैं। अब आप इस बात को समझें कि अगर आप किसी मजलिस के अंदर हज़रत अली अलैहिस्सलाम कहेंगे तो ज़ाहिर है कि आपके लिए शिया होने की जो है वो मुशावत पाई जाएगी। अब अगर लेकिन आप अपने घर के अंदर तज़किरा कर रहे हैं या सुन्नी दोस्तों के अंदर कर रहे हैं या ऐसी मजलिस के जहाँ पर सारी आवाम सुन्नी है, शिया नहीं समझेगा, लिहाजा फिर वहाँ पर वही कायदा आएगा कि जब माने ज़ाइल हो तो ममनू लौट आता है। अब आप कहेंगे कि जी देखिए हाशमी मियाँ साहब कहते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर हाशमी मियाँ साहब किसी स्टेज पे हज़रत अली अलैहिस्सलाम कहेंगे तो पूरी दुनिया में क्या कोई उनको शिया तसव्वुर कर लेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक जानी मानी शख्सियत है। अगर वो कहेंगे तो चल जाएगा, लेकिन आवाम कहेगी तो उससे उसको आवाम को उलमा को बचाने का काम होता है। इसलिए कहा जाता है कि आप लोग ना कहें। मगर ये कि इन मसलों को फसाद बनाना कि जी उसने तो कह दिया, इसने तो कह दिया, उनका न कहना ना कहने से मुशाबहत पाई नहीं जा रही। लिहाजा उनके कहने में एक अलग चीज़ है और आपके कहने में एक अलग चीज़ है, इसलिए आपको हुक्म दिया गया आप इस चीज़ से थोड़ा परहेज़ करें। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ यहाँ तक की समझ में आई होगी। और फिर इल्म फ़िक़्ह का भी ये कायदा है कि इज़ा ज़ालल मानिउ आदल ममनू, कि जब माने ज़ाइल हो जाएगा तो ममनू लौट आएगा। तो जो मुशाबहत थी आपके साथ कि अगर आप कहेंगे अवामुन्नास में आपको कोई नहीं पहचानता कि आप कितने बड़े सुन्नी हैं या नहीं है, तो ऐसी सूरत में आपको शिया तसव्वुर कर लेंगे। लेकिन जो बड़े बड़े उलमाए किराम हैं उनको तो सब जानते हैं सुन्नी है, लिहाजा वहाँ मुशाबहत पाई ही नहीं जाती। तो उनके कहने में एक अलग बात होती है, उनके पहनने में एक अलग बात होती है और आपके कहने पहनने में अलग बात होती है। और आपको जो मना किया जाता है वो इस उसूल के तहत मना किया जाता है कि जहाँ पर मुशाबहत पाई जा रही होती है। अच्छा, अब यहाँ तक तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब ये देखें कि जो मसला चल रहा है कि बेदम यही तो 5 हैं। अब इसमें आपको दोनों में से जिसकी बात समझ में आ रही हो कि भाई इनकी दलील समझ में आ रही हो कि नहीं कहना चाहिए, या इनकी दलील समझ में आ रही हो कि कहने में कोई हर्ज नहीं, आप उसको कबूल ले। लेकिन इसका राय का पहाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं तो घर के अंदर भी पढ़ सकते हैं, तन्हाई में गुनगुना सकते हैं। ये ज़रूरी तो नहीं कि जिस शेर के ऊपर इख्तिलाफ चल रहा हो आप उसको एवरेस्ट की चोटी पर ले जाकर ही जान पूछ के ऐलान करके पढ़ें। और आपको अगर दोनों की दलील समझ में आ रही हो, अब इसमें क्या होता है, आग में घी डालने का काम हमारी आवाम कर रही होती है, अगरचे उनको ये बात बुरी लग जाए। मगर यही होता है कि कोई छोटी सी बात होती है और ये यूट्यूब के चैनल चलाने वाले इस आलिम साहब का फ़ोटो इधर लगाएंगे और उसके ऊपर कट का निशान मार देंगे। तो खुद सोचो कि आप जिसके ऊपर कट का निशान मार रहे हो, क्या एक छोटा सा मसला जिसके लिए कोई इतना सख्त हुक्म अभी आया नहीं, लेकिन आप उसको आलिम दीन पर कट का निशान मार कर टाइटल भी ऐसा डालते हैं, मुंह तोड़ जवाब, हाथ तोड़ जवाब, पैर तोड़ जवाब। तो जिसके बारे में लिखा जा रहा है वो भी अल्लाह ताला के बंदो, एक आलिम दीन है। आप उसको बुरा कह के भी अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हो। और दूसरी पार्टी होती है जो उनके फेवर में होती है तो उनके फ़ोटो पे कट लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, बद मज़हब को और ज़्यादा मज़े लेने की उसके लिए फ़ायदा भी हो जाता है और उसको रद्द करने के लिए आसानी होती है। तो ये काम जो है ना हमारी ना समझ आवाम कर रही होती है। वो ये नहीं समझती कि अगर उलमा में किस चीज़ का इख्तिलाफ़ है तो उसको सोशल मीडिया के ऊपर ना डाला जाए, या इस तरीके के उसमें टाइटल या एक आलिम को बुरा कहना, दूसरे के फेवर में बोलना, दूसरे वाले के फेवर वाले में उसको बुरा कहेंगे, अपनी आखिरत को ख़राब करेंगे। तो दोनों आलिम दीन है, जब तक कोई सही अकीदे के ऊपर आला हज़रत मसलक आला हज़रत के ऊपर कायम रहेगा, जब तक कैसा भी आलिम दीन हो, मतलब ये कि किसी भी खानका का हो, किसी भी सिलसिले का हो, किसी भी पीर से मुरीद हो, वो हमारे सर का जो है वो ताज है
اور ہمیں اس کی قدم بوسی کرنی چاہیے، نہ کہ اس کے اوپر کوئی طنز کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے فوٹو پہ اس طرح کراس کرنا چاہیے یا اس کو ڈیگریڈ یا نیچے دکھانے کی کوشش کرنی چاہیے، یا اس کے لیے ایسا ٹائٹل کہ منہ توڑ جواب اور ہاتھ توڑ جواب اس طرح کا نہیں ڈالنا چاہیے۔ عوام سخت گناہ گار ہے جو اس طریقے کا معاملہ سنی علماء کے ساتھ وہ کر رہی ہے۔ لہٰذا آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے، جو یہ دلیل دے رہے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے آپ ان کی مان لو، جن کو نہیں سمجھ میں آ رہا پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لو، جھگڑے والی اس کے اندر کوئی جو ہے وہ بات نہیں ہے۔ اچھا اب یہ کہ عوام یہ سوچے کہ اتنی لمبی ویڈیو دیکھ لی لیکن ابھی جواب تو معلوم نہیں چلا کہ اس کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب دیکھیں کیونکہ مسئلے میں اختلاف ہے، اگر میں کچھ بھی اس کے اندر جواب دوں یا کیسا بھی بات کروں تو جو دوسرے فیور والی پارٹی ہوگی وہ ضرور پھر طنز کرتی ہے، لیکن میں یہ کہ عوام کو سمجھانے کی شاید کوشش کروں کہ ان کی سمجھ میں آ جائے کہ شعر پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں اپنا موقف بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، اور یہ کہ ہمارے جو عالم دین ہے نا ماشاءاللہ ہر چیز کو قرآن حدیث دلائل سے ہی پیش کرتے ہیں، اگرچہ عوام نہ سمجھ پائے لیکن یہ ان کا خاصہ ہے عالم دین کا کہ قرآن حدیث کو پیش کرتے ہیں، اور ہماری عوام ایسی ہے کہ وہ اکثر قرآن حدیث کی دلائل کو نہیں سمجھ پاتی۔ لہٰذا اگر قرآن حدیث بھی پیش کیا جائے تو اس انداز میں سہل انداز میں یا منطق کے ذریعے پیش کیا جائے کہ عوام کو تھوڑا سا بات جو ہے وہ سمجھ میں آئے۔ اب یہ شعر کو پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، میں اس کے لیے پہلے تو مثال آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا جس کی سیاق و سباق سے آپ لوگ مسئلے کی کیفیت کو سمجھیں گے کہ ممانعت کس صورت میں ہے یا پڑھنے کی اجازت کس صورت میں ہے۔ دیکھیں قرآن کے اندر بہت سی صورتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر نازل ہوئی، اور بہت سی آیتیں صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جو دیگر صحابہ کے حق میں نازل ہوئی، تو لہٰذا اس کے باوجود بھی قرآن کا کچھ حصہ غیر نبی پہ بھی نازل ہوا، یعنی کہ ان کے حق میں آیتیں اتری، اور بعض کا تو نام لے کر بھی تذکرہ ہوا، نبیوں کا بھی اس کے اندر نام لے کر تذکرہ ہوا، پرانے قصوں کا بھی اس میں نام لے کر تذکرہ ہوا۔ تو آیتوں کا نزول اگرچہ نبی اکرم کے لیے ہوا، ان کے اوپر ہوا، مگر یہ کہ کسی اور کے حق میں آئیں تو آپ یہی کہتے ہو کہ ابو بکر کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، فلاں صحابی کے حق میں نازل ہوئی۔ تو اگر لاکھ کسی صحابی کے حق میں کتنی بھی آیت نازل ہوں لیکن اس کے باوجود بھی نزول قرآن یا صاحب قرآن یا جس پہ قرآن نازل ہوا وہ ذات صرف اور صرف نبی اکرم کی ہے، لہٰذا لاکھ کتنی ہی آیتیں دوسرے صحابی کے اوپر نازل ہوں مگر آپ اس کے باوجود بھی ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نزول قرآن ہے، یہ صاحب قرآن ہے یا قرآن فلاں صحابی پہ اترا، نہیں کہہ سکتے۔ کچھ آیتیں اتری ہیں وہ بات ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ خاصہ ہے، یہ ایک اسپیشلٹی ہے نبی اکرم کے لیے کہ قرآن ان پر نازل ہوا، اس کے اندر کسی کو داخل اور شریک نہیں۔ ٹھیک اسی طرح مقصود کائنات کا جو مطلب ہوتا ہے کہ جن کے صدقے وسیلے میں کائنات بنی، اور پھر کائنات کے بعد تمام مخلوق نبی کے صدقے میں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مقصود کائنات۔ یہ جو کائنات بنائی گئی ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان کے صدقے میں بنائی گئی۔ اب آپ سوچیں کہ جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی بھی آئے، رسول بھی آئے، فرشتے اور جنت دوزخ تمام چیزیں جب اس دنیا کے اندر شامل ہیں، اور یہ دنیا کس کے صدقے میں ہے؟ نبی کے صدقے میں، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ خاصہ، یہ اسپیشلٹی صرف ہماری حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کے لیے ہے کہ وہ اصل مقصود کائنات ہیں، اور باقی کائنات سب ان کے صدقے میں، اور اس میں نبی بھی آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کے صدقے میں باقی نبی ہیں، چاہے وہ خلیل ہوں، نوح ہوں، آدم ہو، عیسیٰ موسیٰ ہو، سب ان کی نبوت کا صدقہ ہے، تو یہاں پر بات جو ہے وہ چل جائے گی، کیونکہ ہمارے نبی تمام نبیوں کے مخلوق کے سردار ہیں، لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہو ان کے صدقے میں کائنات بنی، نبیوں کو جو نبی بنایا گیا، ولیوں کو ولی بنایا گیا، سب ان کا صدقہ ہے۔ اب آپ غور کر کے دیکھیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، مطلب یہ کہ اب یہ ایک نہیں ہے، یہ 5 ہو گئے، اور جن کی صدقے میں یہ کائنات بنی، یعنی اب مثال لے لیں حضرت علی کی کہ حضرت علی وہ ذات ہے کہ جن کے صدقے میں کائنات بنی، تو کیا اس سے یہ بات لازم نہیں آ رہی کہ حضرت علی کے صدقے میں حضرت آدم کو نبی بنایا گیا؟ کیونکہ جب کائنات نہیں تھی، کائنات بنی تو اس میں نبی بھی آئے، رسول بھی آئے، تو یہ کائنات بنی حضرت علی کے صدقے میں، لہٰذا ان کی فضیلت ہو رہی ہے نبیوں کے اوپر۔ اور یہ آپ اہل سنت کا عقیدہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ کسی بھی غیر نبی کو نبی کی برابر بتانا، نبی سے افضل بتانا، یا کسی بھی مسئلے میں نبی کی شان کو غیر نبی سے کم دکھانا، یہ کفر ہے، اور اس یعنی ایسا عقیدہ رکھنے والا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، جبکہ وہ اعلانیہ اس چیز کا عقیدہ رکھتا ہو کہ میں فلاں صحابی کو نبی سے افضل مانتا ہوں، لہٰذا وہ کافر ہو جائے گا۔
لہٰذا جب یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا جو مقصود ہے بنانے کا وہ یہ 5 لوگ ہیں، تو اس کا مطلب ہوگا کہ تمام نبی آئے، جتنی بھی مخلوق آئی وہ سب کے سب ان کے انترگت آئے، یا جس میں غیر نبی سے افضل قرار پا رہا ہے، اور یہ لازم بھی آ رہا ہے کہ حضرت علی حضرت آدم سے جو ہے وہ افضل ہو جائیں گے۔ لہٰذا شعر کو کہنے سے اس لیے پرہیز کرنا چاہیے کہ مقصود کائنات یہ خاصہ ہے، اسپیشلٹی ہے ہمارے نبی کے لیے، کہ ان کے صدقے میں ان کے سوا کسی اس میں ذکر تذکرہ نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اور اس سے کسی کی شان گھٹتی بھی نہیں۔ دیکھیں حضرت علی کی ایک اسپیشلٹی ہے کہ وہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ اب اگر حضرت فاروق اعظم کعبے میں پیدا نہیں ہوئے تو کیا ان کی وہ توہین ہو جائے گی؟ توہین نہیں ہوگی۔ کسی کے لیے کوئی اسپیشلٹی ہوتی ہے، کوئی خصوصیت ہوتی ہے جو خاص اس ذات کے لیے ہوتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ حضرت علی اگر پیدا کعبے میں ہو تو ان کی فضیلت ایسی ہو گئی کہ حضرت فاروق اعظم کو پار کر جائے گی، یا فاروق اعظم پیدا نہیں ہوئے تو ان کی شان گھٹ گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر آپ ان کو مقصود کائنات نہیں کہیں گے تو اہل بیت کی کوئی شان اس میں گھٹے گی نہیں۔ تو رائے کا پہاڑ لوگ بنا رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کی تو حقیقت بتاؤں بات سمجھ میں بھی نہیں آ رہی کہ مسئلہ کیا چل رہا ہے، بس وہ تو ویسے ہی نعرے بازی کے اندر جو ہے وہ کام لے رہے ہیں کہ اس کی شان گھٹا دی، اس کی شان گھٹا دی۔ جو مسئلہ ہے وہ میں نے آپ کو بالکل مثالوں کے ذریعے بھی ایکسپلین کر دیا، اور پیچھے اصول کے ذریعے بھی علماء کسی چیز کو منع کر رہے ہیں تو آپ کی ایمان کی حفاظت کے لیے۔ اب اگر آپ کسی شیعہ مجلس کے اندر کھڑے ہو کے یہی بات کہیں گے کہ حضرت علی بھی مقصود کائنات ہے، کہ شیعہ آپ کی تائید نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا، کیونکہ اس کو تو نفس کی پیروی ہو گئی، اس کی تو خواہشوں کی بات ہو گئی، کہ وہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ حضرت علی کو سب پہ فضیلت دی جائے۔ اسی لیے کچھ ایسا ہی دماغ رکھنے والے جو یہ خارجی رافضی لوگ ہیں یہ بڑا اس میں خوش ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سنی عوامی علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس میں خوش ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ زور دے رہے ہیں کہ نہیں جی یہی مقصود کائنات ہے، یہی مقصود۔ اگر آپ حضرت علی کو، امام حسن حسین کو کائنات کا مقصود بتائیں گے کہ انہی کے یعنی کہ صدقے میں یہی مقصد تھے کہ جو کائنات بنائی گئی، تو تمام نبی پھر ان کے جو ہے وہ نیچے درجے کے ہو جائیں گے، اور ایسا نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف یہ خاصہ نبی اکرم کے لیے۔ اب مشابہت نہ ہو اس لیے آپ کو علماء دین نے منع کیا کہ آپ یہ شعر اعلانیہ نہ پڑھیں گے، اس کے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ چلیں مقصود کائنات نہ کہیں، محبوب کائنات کہہ لیں، بیدم یہی تو 5 ہیں، محبوب کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی۔ اس میں کسی کو شک بھی نہیں ہونے کا کہ بھئی محبوب مطلب جس سے محبت کی جائے، اور ان 5 سے تو محبت رکھنی ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ لہٰذا کسی بھی چیز کی جو اسپیشلٹی ہوتی ہے وہ دوسرے کی شان کو نہیں گھٹاتی۔ اب حضرت علی کو جو ہے شیر خدا کہا جاتا ہے، ان کی اسپیشلٹی ہے کہ ان کے اندر طاقت اور قوت تھی کہ شیر خدا کہا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا دوسرے صحاباؤں میں ہمت جذبہ نہیں تھا؟ کیا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ ہمت جذبہ نہیں تھا کہ ان کے لیے لقب مشہور نہ ہو سکا؟ اگرچہ شیر خدا دوسروں کو بھی کہا جاتا رہا مگر مشہور نہ ہو سکا، تو یہ خاصہ شیر خدا کہنا حضرت علی کے ساتھ خاص ہے، اگرچہ دوسرے صحابی بھی بہت زیادہ طاقتور تھے۔ لہٰذا جس پر عمل کرنا ہے وہ اس کو دیکھ لے، لیکن یہ کہ آپس میں اختلاف نہ کرے، فساد نہ کرے۔ اور آپ لوگ ہی سب سے زیادہ یہ چیز بولتے ہو کہ یار علماء میں آپس میں اختلاف چل رہا ہے، یہ کیسے ختم ہو، اور اس میں بڑھاوا دینے والے بھی آپ لوگ ہوتے ہو۔ جس طریقے کی ایسی ویڈیو دیکھو کہ آپس میں سنی عالموں کو لڑوانے والے ٹائٹل یا تھمبنیل ہیں، اس کو کمنٹ کے اندر تنبیہ کر کے روکو کہ بھائی اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا آپ اس کو رائے کا پہاڑ کرتے ہو، اور اس کو جو ہے سمجھانے کی وہ کوشش کرو۔ باقی یہ کہ میں اس جواب کو واقعی میں دینا نہیں چاہتا تھا، مگر ای میل اس طریقے سے کہتے ہوئے اتنے زیادہ لوگوں نے اس میں فورس بھی کیا مجھے اسپیشلی کال کر کہ آپ اس کو بتائیں، اور اب بھی کوئی میری دلیل نہ ماننا چاہیں تو وہ نہ مان لیں، مگر یہ کہ رشاد احب ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا۔ اسی لیے اگر آپ کی بات سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ عوام الناس کے لیے ہے، سمجھانے کے لیے۔ میں نے اس میں کسی عالم دین کو نہیں سمجھایا، بالفرض ایسا نہ ہو کہ لوگ کسی عالم دین کے پاس یہ ویڈیو لے جائیں کہ دیکھیں جی یہ آپ کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو میں کسی عالم کو سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں عوام کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ ویڈیو ان کی اصلاح کے لیے نہیں ہے، سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے، عالم دین کو سمجھانے والی بات میرے لیے اس طرح ہے۔ تو اسی لیے آپ لوگ سمجھ جائیں، دل کرتا پڑھ لیں، نہیں دل کرتا تو پڑھ لیں۔ اور ہمارے میں جو خطا کا امکان ہوتا ہے نا، غیر نبی سے ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ممکن ہے، اگرچہ نہ ہو تو یہ نہیں ہے کہ بیدم شاہ وارسی نے جو شعر لکھا وہ ایسا ہے کہ جو یعنی ایک ایسی وحی ہو گئی کہ جس کو نہ انکار کیا جا سکتا، نہیں اس میں کمی ہو سکتی، امکان رہتا ہے۔ صوفی شاعروں سے بہت سارے اچھے جو علماء کہلانے والے بھی شاعر گزر چکے ہیں، ان کے کلام کے اندر بھی بہت ساری جگہ پر خطا ہے۔ خود اعلیٰ حضرت نے بھی ایک شعر مجھے یاد ہے، بھی میں ان کا نام بھی نہیں لوں گا اور وہ شعر بھی نہیں بتاؤں گا، کہ اس شعر کے اندر بھی اعلیٰ حضرت نے یہ یعنی کمی کو واضح کیا کہ ہاں اس شعر کے اندر یہ غلطی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے وہاں پہ یہ کہا کہ شاید یہ حدیث ان کی نظر سے نہیں گزری ہوگی، اسی لیے انہوں نے شعر میں وہ لفظ کو کہہ دیا، وہ الفاظ کہہ دیے کہ
کہ جو حدیث کے اندر منع کیے گئے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے علماء سے بھی صوفیہ سے بھی, تو کوئی اس میں اتنی شان گھٹنے والی بھی بات نہیں کہ آپ کہیں جی بیدم شاہ وارسی کلام میں ایسا کیسا ہو گیا. وہ شیعہ نہیں تھے, وہ صحیح العقیدہ سنی صوفی تھے, مگر یہ کہ انہوں نے جذبہ محبت کے اندر اہل بیت کو شامل کر دیا. وہ ایک ان کا مقام اپنی جگہ, لیکن عوام کو اگر علماء بچنے کی تاکید کر رہی ہے تو وہ آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہی کر رہی ہے. پتھر میں حسن لالے پرنوار